مسجد نبوی کی تعمیر مسجد نبوی کی تعمیر کا کیا مقصد تھا، اس کے کیا فضائل تھے، اس کی کیا اہمیت تھی، اس کے بارے میں یہاں پہ تھوڑا سا خلاصہ میں بتاتی ہوں کہ اسلامی معاشرے میں، یعنی جو اسلامی معاشرہ ہوتا ہے اس میں مسجد کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. یعنی مسجد میں نماز کے علاوہ ہم وہاں پہ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ملتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، ان کے مسائل سنتے ہیں، مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب ہم آپس میں مسجد میں ایک ساتھ ملتے ہیں تو ہمارے ایک دوسرے سے محبت بڑھتی ہے، ایک دوسرے سے ہم میل جول رکھتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کیا تھا، جب وہ مکہ سے مدینہ کی طرف تشریف لے کر گئے اور مدینہ پہنچنے کے بعد جو انہوں نے سب سے پہلا کام کیا وہ تھا مسجد کی تعمیر. مسجد کی تعمیر کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے، یعنی مکہ سے مدینہ کی طرف گئے، تو وہاں پر ہر صحابہ اکرام جو تھے، یعنی صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست یا ساتھی، وہ ہر کوئی چاہ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں رک جائیں، قیام فرما لیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کہیں بھی ایسے جو ہے مہمان نہیں بنوں گا، یا میں کہیں بھی ایسے نہیں ٹھہروں گا، بلکہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی اونٹنی تھی جس پہ وہ سوار ہوئے تھے، مکہ سے مدینہ کی طرف آئے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پر یہ اونٹنی بیٹھ جائے گی میں وہاں پر اپنی یعنی کہ اپنا قیام فرما لوں گا، میں وہاں پر رک جاؤں گا. تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی، اس کی جو نکیل تھی، یعنی جو ناک میں رسی پڑی ہوئی تھی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی، لیکن اس کو انہوں نے ڈھیلا چھوڑا ہوا تھا، یعنی کہ اس کو لوز کیا ہوا تھا. اور پھر اس کے بعد اونٹنی چلتے چلتے کہاں پہ پہنچ گئی؟ اونٹنی چلتے چلتے جو صحابہ کرام تھے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مکان کے سامنے بیٹھ گئی. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی رشتہ دار، ننیالی کہتے ہیں جو نانی کی طرف کے رشتہ دار ہوتے ہیں اس کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مکان پر قیام فرمایا اور اسلام کی جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کا اس کو مرکز بنا لیا، ایک جگہ بنا لی، اور کہا کہ بھئی یہاں پر میں اسلام کو پھیلاؤں گا یا اسلام کی تعلیم دوں گا، لوگ وہاں پر مجھ سے ملنے آ سکتے ہیں. تو اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ مدینہ منورہ میں مسجد کی تعمیر کروانی تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ حکم فرمایا کہ بھئی یہاں پر مسجد کی تعمیر ہونی چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ جو جگہ جہاں پر اونٹنی بیٹھی تھی، انہوں نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس زمین پہ، کیونکہ یہ اللہ کے حکم سے بیٹھی ہے، یہ خود سے نہیں بیٹھی، یعنی اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ اس جگہ پہ جو ہے مسجد کی تعمیر ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ میں اس جگہ پہ جو ہے مسجد بنانا چاہتا ہوں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو پتہ یہ چلا کہ جو وہ جگہ تھی یا وہ جو زمین تھی وہ 2 یتیم بچوں کی تھی، اور وہ یتیم بچے کون تھے؟ وہ سہل اور سہیل تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ان بچوں کو پیسے دے کے یہ جگہ خرید لیتا ہوں، کیونکہ ظاہر بات ہے ان کا کوئی والی وارث نہیں تھا، ان کا کوئی خرچہ اخراجات پورا کرنے والا نہیں تھا، وہ اسی زمین پر رہتے تھے وہ دونوں یتیم بچے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان بچوں سے پوچھا تو وہ بچے فوراً راضی ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں معاوضہ نہ بھی دیں بلکہ آپ ہم سے یہ جگہ یوں ہی لے لیں. یہ تو ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ ہماری جو جگہ ہے وہاں پر مسجد کی تعمیر ہوگی، مسجد بن جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوشش کی کہ وہ بچے پیسے لے لیں یا معاوضہ لے لیں، لیکن انہوں نے نہیں لیا. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر مسجد کی تعمیر شروع کروا دی، یعنی کہ مسجد بنوانی شروع کر دی. اب یہ نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ بس مسجد کی تعمیر کر دو، بلکہ خود اس میں بنفس نفیس خود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے رہے؟ اس کی تعمیر میں حصہ لیتے رہے. اور مسجد نبوی جو بن رہی تھی وہ یہ نہیں تھی کہ صرف وہ ایک عبادت گاہ تھی، بلکہ وہاں پہ جتنے بھی مسلمان تھے وہ تعلیم بھی حاصل کرنے آ سکتے تھے، تعلیمی مسائل بھی پوچھ سکتے تھے، سیاسی، معاشی، معاشرتی جو بھی جس قسم کے بھی مسئلے تھے وہ وہاں پر ڈسکس کر سکتے تھے، وہاں پہ پوچھ سکتے تھے.
اور پھر وہیں پہ مسجد نبوی کے باہر ایک چبوترا بنایا گیا جہاں پر جو ہے جس کو صفا کہا جاتا تھا، تو وہاں پر صحابہ کرام آتے تھے، وہاں بیٹھتے تھے، قیام کرتے تھے۔ تو اس جگہ کو کیا نام دے دیا گیا؟ اصحاب صفا کا نام دے دیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ جو لوگ، یعنی کہ یہ میرا گھر ہے، مسجد نبوی میرا گھر ہے، جس طرح سے خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر تھا، ویسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد نبوی میرا گھر ہے۔ تو جو یہاں پر نماز پڑھے گا یا جو دین کی باتیں یہاں پہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا؟ ایک نماز پڑھنے کا اجر دوسری مسجدوں کے مقابلے میں 1000 نمازوں سے زیادہ دے گا۔ تو اس لیے اس کو جو ہے کیا کہا؟ اس کو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر جو لوگ نماز پڑھیں گے یا آپس میں مل جل کے رہیں گے یا ایک دوسرے کے مسائل حل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس میں کیا کر دے گا؟ اور برکتیں بھی دے دے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مسجد حرام، یعنی کہ مسجد حرام سے زیادہ مسجد نبوی کی اہمیت ہے، یہاں پر جو لوگ نماز پڑھیں گے ان کو 1000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ Now I am reading the page number 33 in this chapter of first paragraph. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو انصار صحابہ کرام میں سے ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مہمان بنے اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہو۔ شرف یعنی کہ اعزاز حاصل ہو۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ نامی اونٹنی پر سوار تھے۔ جو اونٹنی تھی اس کا جو نام تھا وہ کیا تھا؟ قصوہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کی مہار اس کی گردن پر ڈالتے ہوئے، مہار کہتے ہیں نکیل جو اکثر گائیں بیلوں کے یا پھر اونٹنی یا گھوڑوں کے ناک میں رسی ڈالی جاتی ہے، اس کو مہار کہتے ہیں، جس کو پکڑ کے ان کو ہکایا جاتا ہے، چلایا جاتا ہے۔ اونٹنی کو گردن پر ڈالتے ہوئے فرمایا اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور ہے، جہاں اونٹنی بیٹھے گی وہاں میرا قیام ہوگا۔ چنانچہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے بیٹھ گئی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی رشتہ دار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مکان پر قیام فرمایا۔ قیام مطلب وہاں پر ٹھہر گئے اور اسے اسلام کی دعوت و تبلیغ کا مرکز بنایا۔ مرکز یعنی کہ اس کو ایک پوائنٹ بنا لیا، ایک جگہ بنا لی کہ یہاں پر اسلام کی دعوت دی جائے گی اور تبلیغ کی جائے گی۔ مسجد کی تعمیر۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے لیے وہ جگہ منتخب یعنی سلیکٹ کی، انتخاب کیا، جہاں اونٹنی بیٹھی تھی۔ یہ زمین 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ انہوں نے یہ زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بلا معاوضہ پیش کرنا چاہی۔ بلا معاوضہ یعنی کوئی اس کے پیسے نہیں لیے، کوئی اس کا معاوضہ نہیں لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کی جگہ بلا معاوضہ وصول یعنی کہ حاصل کرنا، حاصل کی لمحہ ہوتا ہے وصول۔ Now turn the page number 34۔ کرنے سے انکار کر دیا اور اسے قیمت ادا کر کے خرید لیا۔ اس زمین کی قیمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی۔ مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا پتھر اپنے دستے مبارک سے نصب کیا۔ دستے مبارک یعنی اپنے ہاتھ مبارک سے نصب کہتے ہیں لگانے کو، یعنی کہ اس جگہ پہ جوڑ دیا، فٹ کر دیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اینٹ اور پتھر اٹھاتے رہے۔ یعنی ان 2 پیراگراف میں کیا بات بتائی گئی ہے؟ ان 2 پیراگراف میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ کس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لے کر آئے تو ہر صحابہ چاہتا تھا، یعنی کہ جو انصار صحابہ تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں ٹھہریں، ان کے گھر میں مہمان بن جائیں،
لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جس اونٹنی پر آیا ہوں اللہ تعالیٰ نے اسے میرے لیے معمور فرمایا ہے، تو یہ جہاں بیٹھے گی میں اسی جگہ قیام کروں گا۔ تو اونٹنی چلتے چلتے حضرت ایوب انصاری کے مکان کے پاس بیٹھ گئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہیں ٹھہرنا مناسب فرمایا، کیونکہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ اور پھر وہیں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرنا شروع کر دیا، اسلام کی دعوت کا جو ہے کام ان کے گھر سے ان کے مکان سے کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد جب وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اونٹنی کو بیٹھنے کا حکم دے دیا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پہ تو ہم قیام کر رہے ہیں، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ یہاں پر جو ہے ایک ہم مسجد کی تعمیر بھی کر دیں، یعنی مسجد بھی بنوا دیں۔ تو ایسی صورت میں جہاں پر اونٹنی بیٹھی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک مسجد کی تعمیر کرنا شروع کروائی۔ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ جس جگہ پہ وہ تعمیر کروا رہے ہیں مسجد کو وہ دو یتیم بچوں کی ہے، یعنی یتیم ان کو کہتے ہیں جن کے والد محترم کا انتقال ہو گیا ہو، تو انہوں نے کہا کہ ان دو بچوں کو کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے، یہ بچے کس طریقے سے اپنا گزارا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں ایسا کرتا ہوں، اس کی قیمت ادا کر دیتا ہوں ان بچوں کو، اور یہ جگہ ہم ان سے خرید لیں گے۔ تو ان بچوں نے جب یہ سنا کہ یہاں پہ مسجد تعمیر ہوگی تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کر دیا اور کہا کہ آپ ہم سے بغیر پیسوں کے یا بلا معاوضہ ہم سے یہ جگہ لے لیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا اور اس کے بعد اس کی قیمت ادا کری، اس زمین کی اس جگہ کی قیمت ادا کری، جو قیمت یعنی کہ قیمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بچوں کو دی، اور اس کے بعد مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ اب یہ نہیں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صرف صحابہ کرام سے کہہ دیا یا لوگوں سے کہہ دیا کہ وہ مسجد کی تعمیر کا کام شروع کر دیں، نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنے ہاتھ سے اس کی تعمیر کرنا شروع کری، یعنی جو پہلا پتھر لگایا وہ اپنے ہاتھ سے ہی لگایا، اور پھر جتنا بھی مسجد کی تعمیر کا کام ہوتا رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں خود بھی شامل رہے۔ Now I am reading page number 34۔ مسجد کی عمارت نہایت سادہ انداز میں بنائی گئی تھی، دیواریں کچی اینٹوں اور گارے سے بنائی گئیں، ستون اور شہتیر کھجور کے تنوں سے بنائے گئے، چھت پر کھجور کی شاخیں، پتے اور گھاس ڈالا گیا۔ ابتدا میں مسجد کا فرش کچا تھا، بارش کی وجہ سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی تھی، بعد میں زمین پر ریت اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں بچھا دی گئیں۔ مسجد میں 3 دروازے لگائے گئے تھے۔ مسجد کی لمبائی قبلے کی دیوار سے پچھلی دیوار تک 100 ہاتھ یعنی 150 فٹ تھی، چوڑائی بھی اتنی یا اس سے کچھ کم تھی۔ مسجد کی بنیاد 3 ہاتھ یعنی 4.5 فٹ کے قریب گہری تھی۔ بعد میں جوں مسلمانوں کی کثرت ہوتی گئی مسجد میں توسیع کا کام ہوتا گیا۔ مسجد کی عمارت نہایت سادہ انداز میں کی گئی تھی، دیواریں کچی اینٹوں اور گارے یعنی کہ جو ہم بجری اور سیمنٹ کو ملا کے جو ایک پیسٹ سا بناتے ہیں اس کو گارا کہلاتے ہیں، یعنی بہنے والی مٹی جو ہوتی ہے جو اکثر مکان بنانے میں استعمال کی جاتی ہے۔ ستون اور شہتیر یعنی کہ جو ستون تھے، ستون پلرز کو کہتے ہیں وہ، اور جو شہتیر یعنی کہ جو چھت تھی، جو چھپر تھا وہ کھجور کے تنوں سے بنائے گئے، یعنی کھجور کے جو تنے تھے، کھجور کا جو درخت ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے اور جو اس کی چھال ہوتی ہے، جو اس کا چھلکا ہوتا ہے وہ اس کے تنے سے یعنی اس کے جو لکڑی نیچے کی ہوتی ہے جس پہ درخت کھڑا ہوا ہوتا ہے تنے پہ، اس سے بنائے گئے۔ چھت پر کھجور کی شاخیں، پتے اور گھاس ڈالا گیا، یعنی کہ چھت جو ہے کھجور کی شاخوں، پتوں اور گھاس سے بنائی گئی تھی تاکہ دھوپ یا بارش نہ آ سکے۔ شروع کو کہتے ہیں، آغاز کو کہتے ہیں۔ ابتدا میں مسجد کا فرش کچا تھا، چونکہ پہلے زمانے میں اتنی جدت نہیں تھی کہ لوگ جو ہے
اینٹیں لگاتے یا ماربل لگاتے. پہلے اسی طریقے سے جو اینٹیں ہوتی تھیں یا کھجور کی چھالیں وغیرہ ہوتی تھی، اس سے لوگ اپنا بستر بھی بنا لیا کرتے تھے اور اسی سے اپنی جھونپڑی یا اپنے رہنے کے مکان بنایا کرتے تھے. تو شروع میں مسجد کا فرش کچا تھا. جب بارش ہوتی تھی تو ظاہر سی بات ہے جہاں بارش ہوتی ہے وہاں پر جو کچی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ پانی بھی کھڑا ہو جاتا ہے، وہ جگہ بھی گیلی ہو جاتی ہے، تو نمازیوں کو نماز پڑھنے میں پریشانی ہوتی تھی. بعد میں زمین پر ریت اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں بچھا دی گئیں. یعنی جب ریت بچھا دی جاتی ہے تو سارا پانی جو ریت ہوتی ہے وہ اپنے اندر سوک کر لیتا ہے، اپنے اندر جذب کر لیتا ہے. اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں یعنی چھوٹے چھوٹے پتھر، ایسے پتھر جو چبھنے والے نہ ہوں، وہ بچھا دیے گئے. مسجد میں 3 دروازے لگائے گئے. مسجد کی لمبائی یعنی کہ 3 دروازے تھے مسجد کے، جس سے نمازیوں کو آنے جانے میں بھی پریشانی نہ ہو. مسجد کی لمبائی قبلے کی دیوار سے پچھلی دیوار تک 100 ہاتھ، یعنی کہ جو مسجد کی لمبائی تھی وہ 150 فٹ تھی، اور چوڑائی یعنی کہ جو اس کی چوڑان تھی مسجد کی وہ اس سے کچھ کم تھی. یعنی جتنی لمبائی تھی اس سے تھوڑی سی کم اس کی چوڑان تھی. مسجد کی بنیاد یعنی کہ جو بیس ہوتی ہے، مسجد کی بنیاد 3 ہاتھ یعنی 4.5 فٹ کے قریب گہری تھی. یعنی جو مسجد کی بنیاد تھی، جو نیچے بیسمنٹ تھی اس کی، وہ صرف 4 فٹ تھی. بعد میں جیسے جیسے مسلمانوں کی کثرت کہتے ہیں زیادتی ہو، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی تو مسجد میں توسیع کا کام ہوتا گیا. توسیع یعنی اس کی اور زیبائش و آرائش کا کام ہوتا گیا، اس میں مزید جدت آتی گئی. Now I will مکہ مکرمہ میں چونکہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آ چکی تھیں، اس لیے مسجد کے قریب ان کے لیے 2 کچے حجرے بنائے گئے. حجرے یعنی چھوٹے چھوٹے مکان. حجروں کی تکمیل یعنی مکمل ہونے کے بعد آپ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان سے ان کمروں میں منتقل یعنی ادھر شفٹ ہو گئے. بعد ازاں دیگر ازواج مطہرات، بعد ازاں یعنی اس کے بعد، دیگر یعنی مزید، ازواج مطہرات یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کے آنے پر اور حجرے بنائے گئے جن کے دروازے مسجد کی طرف تھے. مسجد کے شمال مشرقی حصے میں ایک چبوترا تعمیر کیا گیا جس کو عربی میں صفہ کہا جاتا تھا. چبوترا یعنی ایک اونچی سی مطلب چھوٹی سی بیٹھنے کی جگہ جس کو چبوترا کہتے ہیں، اس کو عربی میں صفہ کہا جاتا تھا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور ان کو رہنے کے لیے مکان نہیں تھے، وہ یہیں قیام کرتے یعنی وہیں ٹھہرتے تھے، اور انہیں اصحاب صفہ کہا جاتا تھا جن کی تعداد گھٹتی بڑھتی رہتی تھی. یعنی مکہ مکرمہ میں چونکہ حضرت سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ چکی تھی، اس لیے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو رہنا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قریب ہی 2 کچے حجرے بنوائے یعنی 2 کچے مکان بنوائے. اور اس کے بعد جب وہ مکان بن گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان سے اپنے یعنی کہ اپنی جو ازواج محترات تھیں یعنی جو ان کی بیویاں تھیں ان کے حجروں میں منتقل ہو گئے، شفٹ ہو گئے. اور اس کے بعد پھر جیسے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں یہاں پر آتی گئیں، تمام ازواج محترات یعنی کہ مدینہ منورہ میں آ گئیں، مسجد نبوی کی طرف آ گئیں، تو اور مزید حجرے بنوا دیے گئے. اس کے بعد کیا ہوا کہ جن کے دروازے مسجد کی یعنی کہ سب جو حجرے تھے ان کے سب کے دروازے مسجد کی طرف تھے. مسجد کے شمال مشرقی حصے میں یعنی کہ جو شمال مشرقی حصہ تھا یعنی جو پیچھے کا حصہ تھا وہاں پہ ایک چبوترا تعمیر کیا گیا، یعنی ایک ایسی بیٹھنے کے لیے اونچی سی دیوار بنائی گئی، چھوٹی سی دیوار جس کو عربی میں صفہ کہا جاتا تھا اس زمانے میں. اور
اس کے بعد پھر جب وہاں پہ صحابہ کرام آتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتے تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے، وہاں پر قیام فرماتے تھے، تو اس کو پھر کس کا نام دے دیا؟ اصحاب صفا کا نام دے دیا۔ اب وہاں پر کچھ صحابہ آتے تھے، رکتے تھے، پھر چلے جاتے تھے، اس طرح سے ان کی تعداد کم اور زیادہ ہوتی رہتی تھی۔ مسجد نبوی کے فضائل، فضل کی جمع۔ یہ مسجد جو آگے چل کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مشہور ہوئی، اس کے فضائل بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نماز پڑھنے کا اجر دوسری مساجد کے مقابلے میں، مسجد کی جمع کو کہتے ہیں، مقابلے میں 1000 نمازوں سے زیادہ ہے، سوائے مسجد حرام کی۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فضیلت بتائی ہے کہ جو لوگ مسجد نبوی میں نماز پڑھیں گے ان کو ایک نماز پڑھنے کا اجر دوسری مسجد کے مقابلے میں 1000 نماز پڑھنے سے زیادہ ملے گا، سوائے مسجد حرام یعنی کہ مکہ میں اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کے سوائے، وہاں پہ تو اجر و ثواب ہے ہی، لیکن جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر یعنی مسجد نبوی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کروائی تھی، جو ان کے گھر کے پاس تھی، وہاں پر جو لوگ نماز ادا کریں گے ان کو 1000 نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، لیکن جو اللہ کے گھر میں نماز ادا کرے گا اس کا تو ثواب دگنا ہو جائے گا۔ مسجد نبوی کی معاشرتی اہمیت۔ مسجد نبوی محض ادائے نماز، محض کہتے ہیں صرف، یعنی کہ ادائے نماز یا عبادت کے لیے نہ تھی، یعنی مسجد نبوی صرف نماز یا عبادت کے لیے نہیں تھی، بلکہ سیاسی، معاشی، معاشرتی اور مذہبی سرگرمیوں کا مرکز بھی تھی۔ مرکز یعنی ایسی جگہ، یعنی کہ ایک گروپ کہہ لیں یا کوئی ایک ایسی جگہ کہہ لیں، کوئی خاص جگہ۔ یہ ایک ایسی درسگاہ تھی، درسگاہ جہاں پر تعلیم وغیرہ حاصل کی جاتی ہو، ضروری نہیں ہے اسکول کی تعلیم، کوئی سی بھی تعلیم حاصل جہاں پر کی جائے، چاہے وہ قرآن پاک کی ہو، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، وہ درسگاہ کہلاتی ہے، جس میں مسلمان ہر شعبے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلامی تعلیم و ہدایات کا درس لیتے رہتے تھے، اور ایک ایسی محفل تھی جہاں مدتوں یعنی بہت عرصے سے، یعنی کہ بہت عرصے سے، بہت سالوں سے لڑنے جھگڑنے والے عرب قبائل قبیلے کی جمع کے افراد محبت و الفت یعنی کہ پیار سے مل کر بیٹھتے تھے، نیز یہ ایک ایسا مرکز تھا جہاں سے مدینہ کی چھوٹی سی ریاست کا سارا نظام چلایا جاتا تھا۔ جب جہاد کی اجازت ملی تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی تیاریوں کا مرکز بن گئی تھی، یہاں پر مجاہدین کو جہادی تربیت دی جاتی اور یہاں سے انہیں جہادی مہمات میں بھیجا جاتا تھا۔ علاوہ ازیں کہ اس کی حیثیت ایک دارالشورا کی تھی، جہاں مختلف ریاستی اور بین الاقوامی معاملات کے بارے میں اجلاس منعقد ہوا کرتے تھے۔ ان سب کے ساتھ ساتھ یہ مسجد ہی ان فقراء کی ایک خاصی تعداد کا مسکن تھی، جن کا وہاں پر نہ کوئی مکان تھا، نہ مال اور نہ اہل و عیال یعنی گھر والے۔ اب معاشرتی اہمیت کیا بتا رہے ہیں مسجد نبوی کی، کہ مسجد نبوی صرف مسجد نہیں تھی، بلکہ وہاں پر کیا ہوتا تھا، لوگ نماز کے علاوہ وہاں پر اپنے جو مسائل ہوتے تھے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈسکس کرنے آتے تھے، ان سے اس کا حل پوچھنے آتے تھے، اور اس کے بعد پھر آگے چل کے کیا ہوا کہ جو عرب کے لوگ تھے ان میں آپس میں ایک دوسرے میں کیا ہوا، محبت بڑھی، پیار بڑھا، کیونکہ وہاں پہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے تھے، ایک دوسرے کے مسائل سنتے تھے، ان مسائل کا حل نکالتے تھے، اور اس کے بعد پھر مدینے کی چھوٹی سی ریاست کا سارا نظام وہاں سے چلایا گیا، یعنی مسجد نبوی سے ریاست کا انتظام، یعنی کہ جو مدینہ میں جو کچھ بھی مسئلے مسائل ہوتے تھے وہ وہیں مسجد نبوی میں بیٹھ کے حل کیے جاتے تھے، یا جو بھی مسئلہ ہوتا تھا اس کا مسائل کا حل وہاں بیٹھ کے ایک دوسرے کے باہمی جو ہوتے تھے، یعنی کہ باہمی آپس میں لوگ بیٹھتے تھے،
اور پھر اس کا جو ہے حل نکالا جاتا تھا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، جہاد کی جب اجازت ملی، جہاد یعنی کہ اللہ کی راہ میں، یہ اسلام کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کر دینا، جب جہاد کی اجازت ملی تو مسجد نبی جہاد کی تیاریوں کا مرکز بن گئی، یعنی کہ وہ جگہ بن گئی، وہاں پر جو جہاد کے لوگ جاتے تھے اس کی وہاں پہ تربیت دی جانے لگی، اور اس کے بعد وہاں سے کیا کیا جاتا تھا کہ اس کو ایسا جو ہے وہ وہاں پر لوگوں کی تربیت ہونے لگ گئی مسجد نبوی میں، جو جہاد پہ لوگ جاتے تھے کہ وہیں پہ لوگ بیٹھا کرتے تھے، وہیں پہ ساری ان کو ہدایات ملا کرتی تھیں، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ وہ مسجد ہی ان فقراء کی خاصی تعداد کا مسکن تھی، جن کا جہاں لوگ ٹھہرتے نہیں تھے، وہاں پر جب لوگ آ جایا کرتے تھے تو وہ اپنا سارا مال و اسباب اپنے گھر والوں کو بھی چھوڑ کر وہاں پر آ جایا کرتے تھے اور صرف جہاد کی تیاریاں کرنے لگ جاتے تھے۔ Now I'm stop the reading or it's end of this chapter. Thank you so much.